بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج پاکستان اپنی تاریخ کے ایک انتہائی اہم موڑ پہ کھڑا ہے۔ 11 مئی کو جو انتخابات ہونے والے ہیں، ان انتخابات کا پاکستان کے مستقبل کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ ایک طرف 11 مئی کو ہونے والے انتخابات ہیں اور دوسری طرف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا مستقبل ہے۔ پرویز مشرف صاحب کو اب گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کیا پرویز مشرف کی گرفتاری کے بعد جو ان کا ٹرائل شروع ہوگا، اس کا آنے والے انتخابات پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ اور یہ جو انتخابات ہیں، ان کا ہمارے مستقبل کے ساتھ بہت گہرا تعلق کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ ان انتخابات میں بڑے بڑے چیلنجز کیا ہیں؟ کیا لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے انتخابی مہم میں جو رکاوٹیں کھڑی ہوں گی، اس کا اثر نتائج پر بھی پڑے گا؟ اور یہ وہ سوالات ہیں جس پہ آج ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسفندیار ولی خان صاحب۔ بہت شکریہ، عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ۔ اسفندیار ولی صاحب، الیکشن مہم پر اور آپ کی پارٹی کے مینیفیسٹو پر بعد میں آئیں گے۔ پہلے ذرا یہ بتائیے کہ جس طریقے سے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کی گرفتاری کا کل حکم جاری ہوا، آج ان کو پولیس نے مذاکرات کے بعد گرفتار کیا، تو آپ بھی کئی دفعہ گرفتار ہوئے، آپ کے والد صاحب بھی گرفتار ہوئے، آپ کے دادا بھی گرفتار ہوئے، میری والدہ بھی گرفتار، آپ کی والدہ بھی گرفتار۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب دادا، باپ اور آپ، یعنی کہ پوتا، والد اور دادا، تین نسلیں بھی جیل میں بند تھیں۔ تو سیاستدان جب گرفتار ہوتا ہے تو کیا صورتحال ہوتی ہے، اور جب ایک فارمر ڈکٹیٹر گرفتار ہوتا ہے تو کیا صورتحال ہوتی ہے؟ نہیں، وہ تو لازماً حامد فرق تو ہے دونوں میں۔ سیاستدان کو تو میں خیر جتنے رگڑے آج کل، تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کی میڈیا ذرا زیادہ پرو ایکٹیو ہو گئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو جب اپوزیشن میں ہوتے تھے اور جو رگڑے ہمیں ملتے تھے تو وہ ہم ہی یاد ہے۔ یا میں تو یہی کہوں کہ دیر آئے درست آئے، مذاکرات کے ذریعے ہو جو بھی ہو، لیکن کم از کم ایک ڈکٹیٹر کو پکڑ تو لیا۔ اس سے اب کیا عمل ہوتا ہے، کیا عمل نہیں ہوتا، اس پہ تو اس وقت ہم بحث اس لیے نہیں کر سکتے کہ اگر اور کچھ نہ ہو تو پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ایک لمبا پرچہ آئے گا۔ اب اصل امتحان عدالت کا شروع ہو گیا۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا، راجہ پرویز اشرف کے ساتھ جو کچھ کیا، اب ہم نے یہ دیکھنا کہ کیا جوڈیشری میں ایک لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں۔ جن لوگوں نے، جس بندے نے ججز کو گرفتار کیا، وہ آج ججز کی قید میں ہے، لیکن آپ یہ بھی بھول رہے ہیں کہ جس بندے نے ججز کو رہا کیا، پھر انہی ججز نے اس کو پی ایم ہاؤس سے بھی رہا کر دیا۔ اس کے ساتھ تو جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کر لیا، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ لیکن اسفندیار صاحب، 31 جولائی 2009 کو ہماری ہی عدالتوں نے پرویز مشرف کو یوزرپر قرار دیا تھا، اور آپ کو تو قانون کا پتہ ہے کہ جب کسی کو یوزرپر قرار دیا جائے، غاصب، تو اس پہ پھر غداری کے مقدمے کے تحت مقدمہ چلانا وفاقی حکومت کا کام ہوتا ہے۔ تو یوسف رضا گیلانی نے مقدمہ نہیں چلایا، پرویز مشرف نے مقدمہ نہیں چلایا، تو چیلنج عدالتوں کے لیے کیوں ہے؟ چیلنج حکومت کے لیے کیوں نہیں؟ اب تو دیکھیں، اس وقت تو یہ تھے نہیں، ان ایبسینشیا ٹرائل ہوتا، اب تو یہ موقع پہ ہے۔ اب ان ایبسینشیا ٹرائل اور نارمل ٹرائل میں جب بندہ سامنے ہو تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور موجودہ حکومت نے تو صاف بات کی ہے کہ بالکل ہم تیار ہیں، اور جتنی بھی پولیٹیکل اینٹیٹیز ہیں، کل آپ سینٹ میں، آپ نے اگر سینٹ کی کارروائی سنی ہو تو اس میں تو تقریباً یونانیمسلی یہی تھا کہ جی چلایا جائے مقدمہ، اور اگر وفاق کہتا بھی ہے تو مقدمہ چلانا تو وفاق میں تو صرف کہنا ہے، دعویٰ دینا، چلانا تو مقدمہ پھر بھی کورٹ کا کام ہے نا، فیصلہ دینا بھی کورٹ کا کام ہے، اس کا تو وفاقی حکومت کا نہیں۔ اچھا، اور آپ کے خیال میں اگر پرویز مشرف کا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے آرٹیکل 6 کے تحت، تو اس سے پوری قوم کا فوکس الیکشن سے نہیں ہٹ جائے گا؟ نہیں، میں اس تھیوری سے اگری نہیں کرتا حامد۔ الیکشن ایک ایسی چیز ہے جس میں ٹھیک ہے وجوہات ہو سکتی ہیں، ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہو سکتا ہے، یہ وہ،
لیکن فوکس لوگوں کا اس پہ رہتا ہے. 11 مئی تک اس میں سے کوئی فوکس عوام کا نہیں ہٹا سکتا. یہ ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے اور ایک چیلنج ہے سب کے لیے, لیکن میرے خیال نہیں کہ اتنا اثر اس کا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں, اگر ایک پولیٹیکل لیڈرشپ ہو تو اس کا اثر اس لیے پڑتا ہے کہ ایجوٹیشن شروع ہو جاتی ہے, تو لوگوں کا فوکس, اچھا جب ایجوٹیشن شروع ہو جاتی ہے تو اس شہر میں لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے کے لیے پولیس آتی ہے, پھر ٹیئر گیس ہوتا ہے, لاٹھی چارج ہوتا ہے, تو آہستہ آہستہ ایک مومنٹم بنتی ہے. یہاں تو پولیٹیکل پارٹی ہے نہیں. میرے خیال جو بندے اس کے ساتھ ہیں وہ تو انگلیوں سے انسان گن سکتا ہے کہ کتنے بندے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کا حلقوں میں الیکشن پہ کچھ اثر نہیں پڑے گا. اچھا, اب یہ بتائیے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ طالبان کا نشانہ ہے. روزانہ آپ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, آپ پر حملے کیے جا رہے ہیں. یہ جو خرابی ہے آپ کے صوبے میں, کیا اس کا ذمہ دار پرویز مشرف ہے, امریکہ ہے, یا ہم سب ہیں؟ دیکھیں, اس دن تو الزام پورا کا پورا ذمہ داری تو منور حسن صاحب نے ہم پہ ڈال دی کہ جو کچھ بویا تھا این پی نے وہ کاٹ رہی ہے. لیکن میری طرح تو بھی تاریخ کا گواہ ہے, اور پھر پاکستان کے سیاسی حالات کے تجزیے میرے خیال مجھ سے تو بہتر کرتا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ پورا سلسلہ شروع کب ہوا. یہ سلسلہ تو جہاد افغانستان سے شروع ہوا, جنرل ضیاء الحق سے. اور اب تو یہ انکار اس سے کرنا کہ نہیں جی نہیں یہ نہیں تھا, اور وہ تو میرے خیال گوسٹ وارز کی کتاب آنے کے بعد تو بس وہ سٹیو کول کی کتاب جو ہے گوسٹ وارز, دا گوسٹ وارز, اس نے تو ساری بات کھول دی. پھر آپ لوگوں پہ ہے کہ آج آپ سٹڈی کرو. اس نتیجے پہ اگر ہم پہنچتے ہیں کہ تباہی اور بربادی شروع وہاں سے ہوئی, پھر یہ تجزیہ بھی آپ نے کرنا ہے کہ اس قدم کی حمایت کس نے کی, اس قدم کی مخالفت کس نے کی. تو آج میرے خیال میں یادداشت کمزور پڑ گئی ہے منور حسن صاحب کی, عمر زیادہ ہے, کیونکہ یہ ہمارا بویا ہوا نہیں, یہ ان کا بویا ہوا فصل ہے. آپ کو پتا ہے حکمت یار اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کس کے تعلقات ہمارے تھے کہ ان کے تھے. ہم تو اس وقت جہاد کو فساد کہہ رہے تھے. نہیں, لیکن حکمت یار اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ تو طالبان کی لڑائی تھی. حکمت یار تو ناردرن الائنس کا حصہ تھا. آپ تو پھر بعد کی بات کر رہے ہیں نا, میں انیشل بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, جب تک طالبان کریٹ نہیں ہوئے تھے, ٹھیک ہے, تو اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ قوتیں ضیاء الحق کے ساتھ مل کے یہ قوتیں افغانستان کو فتح کرنی نکلی. اچھا, آپ جو بات کر رہے ہیں تو آپ پر جو پہلا خودکش حملہ تھا 3 اکتوبر 2008 کو ہوا. ابھی اس وقت نئی حکومت بنی تھی اے این پی کی. اس حملے کی کیا وجہ تھی, آپ پر حملہ کیوں کیا گیا؟ یس سر, بیسکلی, اور وہ تو میرے خیال حکیم اللہ مسعود بھی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں اور احسان اللہ احسان بھی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ ان سے ہمارا نظریاتی اختلاف ہے. میرا مائنڈ سیٹ اور ان کا مائنڈ سیٹ وہ بالکل اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے. کسی طور پہ ہمیں دباؤ میں لانا, عجیب عجیب قصے ہوتے ہیں ہمیں کچھ بتانے کے, کچھ بتانے کے نہیں. سوات والا مولانا صاحب جو تھے, اس کا مجھے ٹیلی فون آیا. صوفی محمد نہیں, سوات والا مولانا حکیم اللہ, مولانا فضل اللہ. میں آ رہا تھا پشاور سے اسلام آباد, راستے میں اس کا ٹیلی فون آیا کہ جی آخر سن 47 سے آج تک تم چلا رہے ہو پنجاب کے خلاف, اور پنجاب تمہیں تمہارے حقوق نہیں دے رہا. ایک کام کرو, ہمیں تم سے کوئی کام نہیں ہے, لیکن ہمیں راستہ دے دو کہ ہم پنجاب جائیں. تو میں کہا مولانا پنجاب میں کیا کرنا ہے؟ کہتا ان لوگوں کو سبق سکھانا ہے. تو میں نے کہا کہ تو مجھے یہ کہہ رہا کہ میں تجھے یہ اجازت دوں کہ تو میری سرزمین استعمال کرے پنجاب کے خلاف, اور پنجاب میں بھی جب تو جائے گا تو عام بندوں کو مارے گا جو بالکل بے گناہ ہیں.
میں نے کہا نہیں, جب تک ہماری حکومت ہے اور جب تک ہم اقتدار میں ہیں کسی صورت پہ ہم یہ اجازت آپ کو نہیں دے سکتے. اس نے کہا کہ یہ تو پھر اگر آپ ہمیں راستہ نہیں دو گے تو ہم تو پھر اپنا راستہ بنائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, بنانا چاہتے ہو بنا لو, اگر بنا لیا کم از کم دنیا کو یہ ثابت ہوگا کہ ہم نے تمہیں راستہ نہیں دیا, تم نے زبردستی بنایا, بنا لو زبردستی. وہاں سے یہ قصہ ہمارا شروع ہوا. اور افسوس کی بات یہ کہ جب ہم مذاکرات کے لیے بھی گئے تو بڑے جو آج پولیٹیکل فیلڈ میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہ سب لوگ ہم پہ تنقید کرتے رہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں اسلام آباد میں لبرل اور سول سوسائٹی سب نے کہا کہ یہ کیوں مذاکرات کر رہے ہو. یہ بھی آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ باؤچر امریکہ سے بھاگا آیا کہ کیوں مذاکرات کر رہے ہو. رچرڈ باؤچر. اس کی اور میری ملاقات یہاں پختونخوا ہاؤس میں ہوئی, این پیٹرسن موجود تھی. حامد, میری زندگی میں اتنی تلخ ملاقات کبھی کسی سے نہیں ہوئی جب وہ اس پہ اصرار کر رہا تھا کہ تم نے مذاکرات نہیں کرنے. میری آرگومنٹ یہ تھی کہ جی یہ میری قوم ہے, مجھے ان کی روایات کا پتہ ہے, مجھے ان کی تاریخ کا پتہ ہے, مجھے ان کے کلچر کا پتہ ہے, لہذا میں اپنے سوچ کے مطابق آگے بڑھوں گا. بڑا جب اس نے مجھے چھیڑا تو میں نے آخر اس کا میں نے کہا سر ایک بات پوچھ سکتا ہوں کیا؟ میں نے کہا if I advise you on how to run New York, would I look an idiot or would I not look an idiot? جواب میں مجھے کہتا ہے کہ ہنس کے مجھے کہتے ہیں کہ it's a very diplomatic way of calling me an idiot. میں کہا no sir, I said I'm an idiot. ہاں لیکن اس بندے کی ایک بات میں تسلیم کرتا ہوں کہ جب مذاکرات جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, لیکن جب وہ سوات اور بنیر اور دیر کلیئر ہوئے تو اس کا ٹیلی فون آیا کہ حالانکہ بہت تلخ ملاقات تھی آپ کی اور میری, لیکن آج یہ آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ صحیح تھے, میں غلط تھا. تو میں نے صرف یہ ٹیلی فون کیا کہ میں کہہ دوں کہ I'm sorry. تو آپ نے بھی مذاکرات اس لیے کیے کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ طالبان مذاکرات سے بھاگ جائیں گے؟ دیکھیں نہیں, طالبان میں اصل میں ہر ایک موومنٹ جو ہوتی ہے, چاہے وہ پولیٹیکل موومنٹ ہو, چاہے ایک اس کا ہارڈ کور ایلیمنٹ ہوتا ہے اور ایک یہ ارد گرد کا سافٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے. مذاکرات میں یہ تھا کہ جو سافٹ ایلیمنٹ ان کے ارد گرد تھا, جب معاہدہ ہو گیا تو وہ سافٹ ایلیمنٹ جو تھا ان کے ذہن کے مطابق تو وہ مقصد پورا ہو گیا تھا جس کے لیے وہ نکلے تھے. لیکن ہارڈ کور ایلیمنٹ کا تو ایجنڈا وہ نہیں تھا. وہ ایجنڈا تو وہ صرف اس لیے کر رہے تھے کہ ان کو عام بندوں کے, بنیر سوات دیر کے عام لوگوں کی سپورٹ اس کو حاصل ہو جائے. وہ جیسے انگریزوں میں کہتے ہیں وی کال their bluff. وہ معاہدہ ہم نے کر دیا. جیسی معاہدہ ہم نے کیا لوگ پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے جب اس کو رد کیا اور اس کی مخالفت شروع کر دی, وائلیشن شروع کر دی, پھر بنیر اور دیر اور سوات کے عام بندے کو یہ پتہ چل گیا کہ یار ان کا ایجنڈا اسلام نہیں کچھ اور ہے. انہوں نے ویڈرا کر دیا. اچھا, وہ آپ کے مذاکرات ناکام ہوئے, اس کے بعد طالبان نے آپ پر حملے شروع کیے اور پھر اتنے حملے ہوئے کہ پھر بشیر بلور صاحب بھی شہید ہو گئے. بشیر بلور صاحب کی شہادت کے بعد اے این پی نے ایک آل پارٹیز کانفرنس کی اسلام آباد میں, اور پھر آپ نے مذاکرات کا سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کی. جس دن آپ کی وہ آل پارٹیز کانفرنس تھی اس دن بھی حملے ہوئے, اس کے اگلے دن آپ کے چیف منسٹر پر بھی حملہ ہوا. کیا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہی امن کا راستہ ہے؟ دیکھیں, اگر انہی حالات کو آپ دیکھیں نا تو بشیر بلور کی وفات پہ, اس کی شہادت پہ میڈیا اور جو پرنٹ میڈیا اینڈ الیکٹرانک میڈیا, ان میں ایک بہت ایکٹیو اینٹی طالبان بات شروع ہو گئی. اس کو کاؤنٹر ایکٹ کرنے کے لیے پہلی مرتبہ طالبان نے مذاکرات کی پیشکش کر دی کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ہم نے پھر اس بلف کو کال کیا. جب ہم نے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے, آؤ بیٹھو,
ہمیں پتا تھا انہوں نے بیٹھنا نہیں. اچھا چلو ہماری وہ تو چھوڑو کہ ہمارے ساتھ وہ بیٹھے یا نہ بیٹھے, بات چیت کرتے نہیں کرتے. اس کے 3 دن بعد تو جمعیت العلماء اسلام نے بھی پیس کانفرنس کی. اس کا کیا حشر ہوا؟ وہ بھی صرف ہمارے اس موو کو کاؤنٹر ایکٹ کرنے کے لیے یہ کیا گیا. اب اس میں فیصلہ حامد یہ ہوا کہ جو جرگہ بنا ہے, آپ کو اگر یاد ہو, بالکل آپ وہ پیپر منگوا لیں جو ریزولوشن اڈاپٹ کیے جی او آئی کے اے پی سی میں, اس جرگے میں ہم ہر ایک پولیٹیکل سر-نو تشکیل دیں گے, وسط دیں گے جرگے کو, اور سارے پولیٹیکل ذہن جو ہیں ان کو اس میں شامل کریں گے, بغیر کسی بندے کو شامل کیا, انکلوڈنگ جماعت اسلامی. سب سے پہلے تو جماعت اسلامی نے پھر اس کو ڈسون کیا, یہ کہہ کے کہ جی ہمیں تو یہ کہا گیا تھا, اب یہاں تو یہ اکیلا لگا ہوا ہے. تو وہ بھی ادھر کی ادھر رہ گئی. اچھا, اب آپ الیکشن میں جا رہے ہیں, جی. اے این پی پر دوبارہ حملے شروع ہو گئے ہیں, کیا عوامی نیشنل پارٹی انتخابی مہم چلائے گی یا نہیں چلائے گی؟ دیکھیں سر, اے این پی بالکل انتخابی مہم چلائے گی. ہم تو الیکشنز کو سیاسی قوتوں کے لیے بہت ہی ضروری سمجھتے ہیں. یہ بالکل الیکشن کی پروسیس جو ہے یہ غذا ہے سیاسی قوتوں کے لیے, سیاسی پارٹیوں کے لیے. اور جب 2002 میں پرویز مشرف الیکشن کا اور آ رہے تھے تو بہت سے لوگوں نے ہمیں کہا کہ بائیکاٹ کرو. ان کو میں نے یہی کہا, میں نے کہا دیکھو جو طاقت والا ہوتا ہے وہ رولز آف دا گیم بناتا ہے. تیرے پاس پھر 2 آپشنز ہیں, یا تو ان رولز آف دا گیم کے تحت تم حصہ لو, یا تم کہو کہ نہیں یار نہیں, جا کے گھر بیٹھ جاؤ. آج بھی وہی حالت ہے. رولز آف دا گیم طاقت والے بنا رہے ہیں, انہی رولز آف دا گیم کے تحت اے این پی بھرپور حصہ لے گی الیکشنز میں. آج تو یہ بھی اطلاع آئی ہے کہ کل رات پشاور میں پیمفلیٹس تقسیم ہوئے ہیں کہ کوئی بندہ بھی اپنے گھر پہ اے این پی کا جھنڈا نہیں لگائے گا اور نہ اے این پی کے اسٹیکرز کوئی لگائے گا, اور جس گھر پہ لگائے گا ذمہ داری پہ اس گھر والے کی خود ہے. یہ تو ان کا ذہن. دوسری طرف ہمیں شاید کافی لوگوں کو یہ پتہ نہ ہو, جس دن حاجی صاحب پہ حملہ ہوتا ہے اس کے دوسرے دن سٹیکرز آتے ہیں, اس پہ لالٹین بنا, نیچے لکھے وطن یا کفن. ہم نے چاہے جتنا خون ہو, ورکرز اللہ نے اتنے دیے ہمیں, 3 جنریشن سے ہم چلے آ رہے ہیں کہ خوف نہیں ہے ہمارے ورکرز میں. آپ نے خود اس رات آپ پشاور میں تھے, آپ نے خود کہا کہ جی رکشہ پہ بھی سٹیکر لگا ہے, دکان میں بھی سٹیکر لگا ہے, جھنڈے لگے ہیں, گاڑیوں پہ بھی لگے ہیں. وہ سب تیار ہیں, وہ اگر ٹارگٹ ہوتے ہیں تو ہوں, وہ سب یہی کہتے ہیں کہ یار ایک دن تو مرنا ہے. اور ہماری تو تاریخ ہے یار. صرف دیکھو 12 اگست 1948 کو بابڑ کے ایک جلسے سے 610 جنازے ہم اٹھا گئے. خان قیوم خان نے جو فائرنگ کروائی تھی, جی ہاں, 610 جنازے ایک میٹنگ. تو یہ ایک عجیب بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جس رات حاجی صاحب پہ حملہ ہوا وہ خبریں چل رہی تھیں اور میں آپ کے جیو والوں سے بات کر رہا تھا. اس دوران جب میں نے وہ بات ختم کی اور میں نے دیکھا تو ایک نمبر سے کوئی 17 کالز آئے تھے. میں نے رنگ بیک کیا تو ہمارا ایک ساتھی تھا, 4 کے قریب ایک گاؤں ہے سرڈیری, اس کا. وہ مجھے کہتا کہ خان میں بغیرت تو خفا ہو گیا تھا پارٹی سے, مجھے منانے کیوں کو نہیں آ رہا. میں کہا جو خفا تو خود ہوا تو راضی بھی تو خود ہو. کہتے نہیں کسی کو بھیجو, کیونکہ یہ جو کچھ آج ہوا ہے حاجی بلور صاحب کے ساتھ, اس کے بعد گھر میں بیٹھنا ہمارے لیے بے غیرتی ہے. تو کسی کو بھیجو تاکہ وہ آ کے مجھ پہ جرگہ کرے, میں اپنا جھنڈا لگا دوں.
اور جب لوگ گئے وہاں، جب اس نے جھنڈا لگایا، پھر اس کے بعد دوبارہ مجھے ٹیلی فون کرتا ہے کہ خان خدا کی قسم اب دل خوش ہے کہ میرے دکان پہ لال جھنڈا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان کے حملے جو ہیں وہ اے این پی کو سیاسی فائدہ پہنچا رہے ہیں. ہمارے جو ناراض ساتھی ہیں، دیکھو جو بھی گراس روٹ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے، اور خاص کر وہ پولیٹیکل پارٹی جس نے زیادہ عرصہ اپوزیشن میں گزارا ہوتا ہے، تو اس کے اکثریت ورکرز تو وہی ہوتے ہیں جو جیلوں میں گئے ہیں، جیلوں سے نکلے ہیں. وہ ناراض ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں نا، لیکن جس وقت پارٹی پہ سخت وقت آتا ہے نا تو وہ خود بخود آ جاتے ہیں. اتنا فائدہ ہمیں ضرور وہاں سے پہنچا ہے کہ ہمارے جو لوگ ناراض تھے وہ خود بخود ٹیلی فون کر رہے ہیں. حاجی صاحب کی واقعے کے بعد کوئی 8-9 نے تو مجھے خود ٹیلی فون کیے کہ جی بھیجو کسی کو. اسفندیار ولی کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے اسفندیار ولی خان صاحب یہ بتا رہے تھے کہ طالبان کی طرف سے عوامی نیشنل پارٹی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان پر حملے بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن طالبان کے جو حملے ہیں اس سے اے این پی کو نقصان نہیں بلکہ سیاسی فائدہ ہو رہا ہے اور ان کے ناراض ورکر دوبارہ اے این پی کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. اسفندیار ولی صاحب چلیں، یہ تو ایک آپ نے اس میں سے ایک مثبت پہلو نکالا جو طالبان کی اے این پی مخالف مہم ہے. آپ کے ناراض ساتھی تو آپ کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن جو آپ کے پرانے اتحادی ہیں پیپلز پارٹی والے، جن کے ساتھ مل کر آپ نے حکومت کی خیبر پختونخوا میں بھی اور مرکز میں بھی، ان کے ساتھ آپ کا اتحاد قائم نہیں رہ سکا، بلکہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ اے این پی اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو پیپلز پارٹی پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے، جو ان کی حکومت کی ناکامیاں ہیں، ان کو اے این پی اون نہیں کرنا چاہتی؟ نہیں ایسا کوئی نہیں. یہ تو باقاعدہ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو اگر الائنس ہمارا ہوا تھا تو پوسٹ الیکشن الائنس ہوا تھا، پری الیکشن الائنس ہم نے نہیں کیا تھا. ہم اکیلے ہی گئے تھے الیکشن میں 2008 میں، ہم اکیلے ہی جائیں گے الیکشن میں اس بار بھی. پوسٹ الیکشن سیناریو میں پھر دیکھیں جب الیکشن سیناریو آتا ہے ایسی کوئی بات نہیں. میں حکومت کا حصہ تھا، اور اگر میں کہوں کہ میں ان فیصلوں کو آج کنڈیم کرتا ہوں تو پھر بڑی بے غیرتی ہوگی کہ 5 سال تو حکومت میں رہا اور آج بیٹھ کے میں ان کو کرٹیسائز کروں. نو، آئی ول اون دوز پالیسیز. تو ابھی آپ کا الیکشن سے تھوڑے دن پہلے کسی پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ الائنس وغیرہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یار ہمیں ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور الائنس میں فرق کیا ہے؟ کیوں لوگوں کو بے وقوف لوگ بناتے ہیں یار؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو الائنس ہی ہے نا. اچھا، وہ میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی زبان سے سنا نا ایڈجسٹمنٹ. نہیں، آپ کہتے ہیں الائنس ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں نا. نہیں آپ بتائیں نا الائنس میں کیا ہوتا ہے. یہ سیٹ تیری، یہ میری، یہ تیری، یہ میری، ٹھیک ہے، اس کو الائنس کہتے ہیں. سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے، یہ سیٹ تیری، یہ میری، یہ تیری، یہ میری. تو کیوں لوگوں کو آپ دھوکہ دیتے ہو کہ ہم الائنس میں نہیں جا رہے، ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ آپ کس کے ساتھ الائنس میں جا رہے ہیں؟ ہم کسی کے ساتھ نہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں نہ الائنس میں. ہم اکیلے اپنے پرفارمنس پہ الیکشن میں حصہ لیں گے. آپ کی پرفارمنس کیا ہے سوائے اس کے کہ آپ طالبان کے خلاف جرأت سے کھڑے ہو گئے؟ آپ نے کیا کیا؟ پشاور میں گیا تھا، وہاں تو ابھی بھی لوگوں کے بڑے مسائل ہیں. نہیں دیکھیں، مسئلے تو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا، کوئی بھی. لیکن ہمیں آپ فگرز منگوا لیں. سن 47 سے لے کے 2008 تک میرے پورے صوبے میں 46 کالجز تھی. 2008 سے 2013 تک ان 5 سالوں میں 46 نئے کالجز ہم نے بنوائے. سن 47 سے 2008 تک صوبے میں 7 یونیورسٹیز، 6 یونیورسٹیز تھی. ہم نے 5 سالوں میں 7 بنا دی. اور یہ میں یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں. ان یونیورسٹیز کے کیمپس جو ہیں وہ پورے صوبے میں ان کے کیمپسز ہیں. ہیلتھ میں جو کام ہوا وہ بھی آپ کے سامنے. آج لوگ کہتے ہیں کہ جی اے این پی نے ان 5 سالوں میں کچھ نہیں کیا. آج بھی میں اٹھا تو اکرم دورانی صاحب کا ایک بیان میں پڑھ رہا تھا. آپ ایک کام خود کریں کیونکہ لوگوں کی توجہ آپ پہ بھی ہے. اکرم دورانی کے 5 سال دور کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اٹھائیں اور اے این پی کے 5 سال دور کے پروجیکٹس اٹھائیں.
18th امینڈمنٹ کے بعد جب یہ اختیار صوبے کو دیا گیا کہ تم اپنی بجلی بنا سکتے ہو، 21 آئیڈینٹیفیکیشنز ہم نے 21 سائٹس کی کر لی، ان میں سے 5 پہ کام بھی شروع ہو گیا۔ اگر یہ 21 پروجیکٹس کمپلیٹ ہوتے ہیں تو میرے خیال صرف یہ نہیں کہ خیبر پختونخوا لیکن پورے پاکستان کی جو نیڈز ہیں بجلی کے وہ اسے پورے ہو سکتے ہیں۔ اب وہ سب بس میں تو یہی کہہ رہا ہوں، آپ منگا لو اے ڈی پی، ان کے بھی 5 سال کے منگوا لو، ہماری بھی 5 سال کے منگوا لو، اس پہ جو کمپلیٹ ہیں وہ ان کی بھی دیکھ لو، ہماری بھی دیکھ لو، تو پتہ چل جائے گا آپ کو کس نے کتنا ڈیلیور کیا۔ اس الیکشن میں اے این پی 4 صوبوں سے امیدوار کھڑے کر رہی ہے، جی تو خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، یہاں تو آپ کے پاس مضبوط امیدوار ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ پنجاب کی کچھ سیٹوں پہ آپ نے نمائشی امیدوار کھڑے کیے ہیں تاکہ یہ ثابت کریں کہ اے این پی کے پاس 4 صوبوں میں امیدوار ہیں۔ بات یہ ہے نا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی پہلی دن سے اسٹرانگ پوزیشن میں نہیں آ سکتی۔ پنجاب میں ہم نے اس مرتبہ اس لیے بھی امیدوار کھڑے کیے کہ حقیقت یہ ہے کہ پنجاب میں جب ہم جلسے کرنے جاتے ہیں نا تو بالکل ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم ثوابی میں یا چارسدہ میں یا مردان میں جلسہ کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، بہت سینئر تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے لیے انتخابی مہم چلانا ناممکن ہو گیا، ناممکن ہو گیا۔ یہ ناممکن ہے یا ممکن ہے؟ دیکھیں ہم تو ہاں وہ روایتی الیکشن کیمپین جو ہوتا ہے وہ تو میرے خیال ماں سوائے پنجاب میں باقی کہیں بھی نہیں ہو رہا، نہ سندھ میں ہو رہا ہے، نہ بلوچستان میں ہو رہا ہے، نہ خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے جلسے ان تینوں میں تو اب کوئی نہیں کر رہا، لیکن اپنے طریقے سے ہم انتخابی مہم چلائیں گے۔ ہم نے اپنا ایک طریقہ کار، کل ہماری میٹنگ تھی اس میں ہم نے وضع کیا، اس کے مطابق ہم اپنا الیکشن کیمپین چلائیں گے۔ لیکن یہ ایک بات میں آج آپ کی وساطت سے پورے ملک کو واضح کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی ہم مرے نا، لیکن ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا، نہ ہم نے پیچھے ہٹنا الیکشن سے۔ اور یہ دوسری بات یہ کہ اگر یہ الیکشن ملتوی ہوتے ہیں، حامد یہ آج کا دن اور آج یہ وقت یاد رکھو، حالات پاکستان کے جو ہیں وہ ایسے ہوں گے کہ اس وقت تو ترسے گا، اس وقت کو ترسیں گے ہم؟ بالکل اس وقت تو ترسے گا۔ تو آپ کو خطرہ نظر آ رہا ہے الیکشن ملتوی ہونے کا؟ نہیں، میں تو کہتا ہوں نہ، ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے، افغانستان میں اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اپنی آرگنائزڈ آرم فورسز نہیں ہیں، وہاں پہ سول وار ہے۔ آپ کے ہاں پولیٹیکل سٹرکچرز ہیں، بڑے مضبوط پولیٹیکل سٹرکچرز ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے اختلاف وہ تو جمہوری حق ہے ہر ایک کا، لیکن اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں آپ کے پاس، آپ کے پاس ایک ویل آرگنائزڈ آرم فورسز ہیں، اور آپ کے ہاں سول وار نہیں ہے، ٹیررزم ہے۔ اگر افغانستان جیسا ملک ان حالات میں پارلیمانی انتخابات کروا سکتا ہے تو یہاں پہ کیا جواز ہے کہ کوئی کہے کہ ہم نہیں کر سکتے؟ تو اس کا مطلب ہے الیکشن ہر صورت میں ہونا چاہیے 11 مئی کو، بالکل اور ہوگا۔ الیکشن 11 مئی کو ہر صورت میں ہوگا، یہ ہے دعویٰ اسفندیار ولی کا، اور یہ بات ابھی بھی بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، تو جواب اسفندیار ولی صاحب کا آپ سن لیں۔ یہ جواب ایک ایسی پارٹی کے سربراہ کی طرف سے آ رہا ہے جو کہ وہ پارٹی انڈر اٹیک ہے۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ اسفندیار صاحب، میں نے آپ کی پارٹی کا مینیفیسٹو دیکھا، بڑے غور سے پڑھا۔ اس مینیفیسٹو میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دفاعی بجٹ کو کم کریں گے، جبکہ دوسری طرف انڈیا اپنا دفاعی بجٹ بڑھا رہا ہے۔ تو آپ 5 سال فورن افیئرز کمیٹی کے سربراہ بھی رہے ہیں، تو پارٹی کے سربراہ بھی ہیں آپ کہہ رہے ہیں ڈیفنس بجٹ کم کرنا ہے، انڈیا بڑھا رہا ہے، اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیں حامد، ہم جب بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے ڈیفنس بجٹ کم کرنا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ٹینک کم کر دو، بندوق کم کر دو، توپ، میزائل، نہیں، یہ جو باقی کا نظام ہے اس پہ ذرا کٹ لگائے، جو وہ انفراسٹرکچر نیچے ہے اس پہ ہم کہتے ہیں کہ اس پہ کٹ کرو،
آپ کی کمیٹی نے 5 سال میں مسئلہ کشمیر کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے کیا کیا؟ دیکھیں، میں گیا ایک کانفرنس کے لیے انڈیا. کانفرنس کے بعد ایک لنچ پہ مجھے انوائٹ کیا منموہن سنگھ صاحب نے. میں نے اس وقت اسے یہی کہا، اور میں آج بھی اسی جگہ پہ کھڑا. میں نے اسے کہا پرائم منسٹر، آپ ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی صحیح سمت میں بات نکلتی ہے ہندوستان اور پاکستان کی، اور ایک تاثر ایسا ملتا ہے کہ کہیں جا کے اب انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے، ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ انسیڈنٹ ہمیں واپس زیرو پہ پہنچا دیتا ہے. اب اگر نان اسٹیٹ ایکٹرز کے اس ایک حرکت سے ہم پیچھے جاتے ہیں تو ہم نے آگے کیسے جانا؟ میں کہا سر، میری تو آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہوگی کہ خدا کے لیے ایریٹنٹ اور آبسٹیکل ان دونوں میں فرق کرو. آبسٹیکل اگر آتا ہے تو پھر انسان پوائنٹ زیرو پہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا آبسٹیکل آتا ہے پھر وہیں کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار اب تو یہ آبسٹیکل ہے بیچ میں نے آگے نہیں جانا. لیکن اگر ایریٹنٹ ہے تو اس کو بہانہ بنا کے ڈائلاگ کا سلسلہ ختم کرنا، یہ پھر زیادتی ہے، اپنے ساتھ بھی اوروں کے ساتھ بھی. اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کی ذمہ داری تم اسٹیٹ پہ جب ڈالتے ہو تو یہ بھی زیادتی ہے. اچھا، اب میرا آپ سے آخری سوال. آپ کے مینیفیسٹو کے مطابق آپ پاکستان کو ایک سیکولر اور جمہوری ملک بنانا چاہتے ہیں، جبکہ آئین کہتا ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ تمام سیکولر اور لبرل عناصر اے این پی اور طالبان کے مذاکرات کی مخالفت بھی کرتے ہیں، تو یہ بہت سے تضادات نہیں ہیں؟ نہیں، دیکھیں، اصل میں سیکولرزم کی تشریح جو ہمارے ہاں ہے نا، وہ بالکل غلط ہے. آپ نے بھی پرسوں اپنے کالم میں اپنے طور پہ ایک تشریح کی. ہم جو تشریح سیکولرزم کی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا مذہب آپ کے حقوق میں اس نے حائل نہیں ہونا. تو اگر مسلمان ہے، تو اگر ہندو ہے، تو اگر سکھ ہے، ریاست میں تیرا حق ایک جیسا ہے. اس کو آپ سیکولرزم کہتے ہو، اس کو آپ لبرل کہتے ہو، اس کو جو کچھ بھی تو یہ کہتے تو ہو، اسلام بھی یہی کہتا ہے. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اسلام کی لڑائی تو ہمیں نہیں لڑ رہے. تو میثاق مدینہ میں بھی مسلموں اور غیر مسلموں کے حقوق برابر تھے. تو وہی ہم کہہ رہے ہیں، دیٹ از واٹ وی آر سیئنگ. اچھا، لیکن جو پرابلم یہاں پڑ رہی ہے وہ لڑائی اسلام کی تو نہیں. تیرے آئین میں تو آلریڈی ایک آرٹیکل ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. مطلب ہے کہ جو پورا آئین ہے یہ اسلامی ہے، قوانین جو ہیں وہ اسلامی ہیں. اسلام کی لڑائی اگر ہوتی، میرے مسجد کیوں محفوظ نہیں؟ کیا وہاں نمازی محفوظ ہیں؟ جنازے میرے محفوظ نہیں؟ بازار میرے محفوظ نہیں؟ جرگے میرے محفوظ نہیں؟ حالانکہ جرگے پختونوں کی ایک بڑی مقتدر چیز ہے. لیکن جرگوں پہ صرف طالبان حملے نہیں کرتے، جرگوں پہ ڈرون اٹیک بھی ہوتے ہیں. بالکل دونوں ہوتے ہیں. لیکن یہ اچھا ہوا یہ پوائنٹ آپ نے اٹھایا. ڈرون کے خلاف تاریخ گواہ ہے، اگر کوئی فاٹا کے اندر گھس کے ڈرون کے خلاف احتجاج کیا تو وہ ہم نے کیا. جب ڈماڈولا میں اٹیک ہوا ہم باجوڑ گئے، اور یہ آج جو ہمیں گالیاں دے رہے ہیں یہ حکومت میں بیٹھے تھے. لٹرلی پولیٹیکل ایجنٹ کو میں نے گلے سے پکڑ کے ایک طرف کیا، نہ انٹر باجوڑ. اور چونکہ ہزاروں کی تعداد میں ورکرز تھے تو اندر تو ہم چلے گئے. پھر پہاڑوں سے ہم پہ فائرنگ شروع ہوئی، ٹیر گیس سیلنگ شروع ہوئی، لاٹھی چارج ہوا. لیکن باجوڑ کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے ہم نے اپنا جلسہ کیا اور ہم نے ڈرون اٹیکس کی مذمت کی. میرا ایک سوال آپ لوگوں کی طرف بنتا ہے کہ ڈرون کی مخالفت آپ اس لیے کہتے ہو کہ آپ کہتے ہو کہ یہ جی ہمارے فضائی حدود کی خلاف ورزی ہے، نمبر 1. اور دوسرا یہ کہ ڈرون اٹیک میں بے گناہ لوگ مرتے ہیں. میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اس پہ. لیکن کیا صرف ہماری فضائی حدود مقدس ہے کہ ہماری زمینی حدود بھی مقدس ہے؟ اگر زمینی حدود بھی مقدس ہے
تو کم از کم اس ایک بات پہ تو سب کو متفق ہونا چاہیے نا کہ جو عرب ازبک تاجک آ کے وزیرستان میں بیٹھ کے ہمارا بیڑا غرق کر رہے ہیں، ان کے خلاف تو آواز وہ اٹھائیں. اور اگر تم کو ڈرون میں بے گناہ لوگوں کو کی وفات پہ، شہادت پہ تمہیں اعتراض ہے، تو یار یہ ایک سوسائڈ بامر پہ کتنے لوگ مرتے ہیں، ڈرون پہ کتنے مرتے ہیں ایک حملے پہ، اور ایک سوسائڈ بامر میں کتنے مرتے ہیں، ان کو کیوں پھر کنڈیم نہیں کیا جاتا؟ آج میں واضح اب کیا تھوکے دوں، میرا تو یار بھی ہے، دوست بھی ہے، آپ کو پتا ہے. کل کے اخبارات میں مولانا فضل الرحمان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ یہ تجھے مردہ سانپ ہے، مردے سانپ کو ڈنڈے کیوں مار؟ کون مردہ سانپ ہے؟ ANP. اچھا، بس میں اتنا ہی انہیں کہہ دوں، اور صرف انہیں نہیں اور لوگوں سے بھی، کہ آج ہماری باری ہے، کل تمہاری باری آنے والی ہے. کیونکہ انہوں نے صاف کہا ہے کہ ہم جمہوریت کے خلاف ہیں، اور جمہوری نظام جو ہے یہ کفر کا نظام ہے. تو یا تو ان لوگوں نے بھی پھر طالبان کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس مائنڈ کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا. آج میرا سوال صرف ایک بنتا ہے ان پولیٹیکل پارٹیز سے، جو خوف کے مارے یہ بھی کنڈیم بھی نہیں کر سکتے یار ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. حاجی صاحب پہ جب حملہ ہوا صرف 2 بندوں نے مجھے ٹیلی فون کیا، ایک زرداری صاحب نے اور ایک الطاف حسین نے. باقی کسی کو خدا نے یہ جرت بھی نہیں دی کہ وہ اتنا ٹیلی فون ہمیں کرے کہ یار ہمیں افسوس ہوا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ نہیں ہو. ٹھیک ہے، آج ہماری باری ہے، کل کو اوروں کی ہوگی. تو کل کو اگر تمہاری باری آتی ہے اور تم نے رونا ہے تو آؤ آج مل کے اس کا مقابلہ کریں. ہم تو میدان میں کھڑے ہیں، کسی صورت پہ ہم میدان سے پیچھے ہٹنے والے نہیں. بہت بہت شکریہ اسفندیار ولی صاحب نے بہت صاف الفاظ میں کہا ہے کہ آج ANP کی باری ہے، کل ان کی باری ہے جو کہ ANP پر حملوں کے بارے میں خاموش ہیں، اور ANP میدان میں کھڑی ہے، یہ کسی صورت میں بھاگیں گے نہیں. حامد میر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.